بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر حیدرآباد کی مشہور و معروف دینی اقامتی درسگاہ جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام قرآن مجید کی تفسیر کے علاوہ حدیث شریف و فقہ کی مشہور و معروف معتبر و مستند صحاح ستہ کے بشمول تقریباً 25 کتابوں کی ویڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ اسی کی ایک سنہری کڑی جامع ترمذی شریف بھی ہے۔ سب سے پہلے عربی متن پڑھا جائے گا اور اس کا ترجمہ اور مختصر سی تشریح بیان کی جائے گی تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم کو سننے اور سنانے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین۔ آج ہم حدیث نمبر 1698 سے آغاز کر رہے ہیں۔ باب ما جاء فی فضل الشہداء عند اللہ۔ حدثنا قتیبۃ حدثنا ابن لہیعۃ عن عطاء بن دینار عن ابی یزید الخولانی انہ سمع فضالۃ بن عبید یقول سمعت عمر بن الخطاب يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الشهداء أربعة رجل مؤمن جيد الإيمان لقي العدو فصدق الله حتى قتل فذاك الذي يرفع الناس إليه أعينهم يوم القيامة هكذا ورفع رأسه حتى وقعت قلنسوته فلا أدري قلنسوة عمر أراد أم قلنسوة النبي صلى الله عليه وسلم قال ورجل مؤمن جيد الإيمان لقي العدو فكأنما ضرب جلده بشوك طلح من الجبن أتاه سهم غرب فقتله فهو في الدرجة الثانية ورجل مؤمن خلط عملا صالحا وآخر سيئا لقي العدو فصدق الله حتى قتل فذاك في الدرجة الثالثة ورجل مؤمن أسرف على نفسه لقي العدو فصدق الله حتى قتل فذاك في الدرجة الرابعة۔ هذا حديث حسن غريب لا يعرف إلا من حديث عطاء بن دينار سمعت محمدا يقول قد روى سعيد بن أبي أيوب هذا حديث عن عطاء بن دينار عن أشياخ من خولان ولم يذكر فيه عن أبي يزيد وقال عطاء بن دينار ليس به بأس۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک شہداء کی فضیلت، شہید ہونے والے کا اللہ کے پاس کیا مرتبہ ہے، اس کا اس حدیث شریف میں ذکر کیا جا رہا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا شہید 4 قسم کے لوگ ہیں۔ ایک کامل مومن جو دشمن سے لڑا اور اللہ تعالیٰ سے کیے گئے وعدے کو سچ کر دکھایا یہاں تک کہ شہید ہو گیا۔ یہ وہ شخص ہے کہ قیامت کے دن لوگ اس کی طرف نظریں اٹھا کر دیکھیں گے اور فرمایا اس طرح، اس کے ساتھ سر اٹھایا یہاں تک کہ آپ کی ٹوپی مبارک گر گئی۔ راوی کہتے ہیں میں نہیں جانتا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ٹوپی مراد ہے یا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹوپی۔ پھر فرمایا ایک کامل مومن جو دشمن سے لڑا لیکن بزدلی کی وجہ سے اس کا یہ حال ہے گویا کہ اس کے بدن میں کسی نے خاردار نوکیلے درخت کے کانٹے چبھو دیے ہوں۔ ایک تیر اسے آ کر لگا لیکن اسے پتہ تک نہیں چلا اور وہ جام شہادت نوش کر گیا، یہ دوسرے درجے میں ہے۔ اور ایک مومن جس کے پاس نیک اور برے اعمال ملے جلے ہیں، کچھ نیک اعمال بھی ہیں اور کچھ برے اعمال بھی ہیں، اس نے دشمن سے مقابلہ کیا اور اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے اپنے وعدے کو سچ کر دکھایا یہاں تک کہ شہادت کا مرتبہ پا لیا، یہ تیسرے درجے میں ہے۔ اور چوتھی قسم شہید کی اور وہ مومن ہے جس نے گناہوں کے سبب اپنے نفس پر زیادتی کی، اپنے نفس پر ظلم کیا، اس نے دشمن سے مقابلہ کیا اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے وعدے میں سچا رہا، اللہ تعالیٰ سے جو اس نے وعدہ کیا تھا اس کو پورا کر دکھایا، سچ کر دکھایا یہاں تک کہ جامع شہادت نوش کیا، یہ چوتھے درجے میں ہے۔ یہ حدیث حسن غریب ہے، عطاء بن دینار کی روایت سے معروف ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں میں نے امام بخاری کو فرماتے ہوئے سنا کہ سعید بن ابو ایوب نے یہ حدیث بواسطہ عطاء بن دینار اور خولانی شیوخ سے روایت کی، ابو یزید کا واسطہ مذکور نہیں۔ عطاء بن دینار فرماتے ہیں اس حدیث میں کوئی حرج نہیں ہے، یعنی حدیث یہ مقبول ہے۔ تو اس حدیث شریف میں شہداء کی 4 قسمیں بیان کی جا رہی ہیں کہ پہلا شہید وہ ہے جو کامل مومن ہے اور اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے وعدے کو سچ کر دکھایا اور پکا مومن ہے، جید الایمان پکا مومن ہے، اور اس کا مرتبہ یہ ہے کہ لوگ قیامت کے دن اس کی طرف نظریں اٹھا کر دیکھیں گے کہہ کر ایسا اپنا سر آسمان کی طرف اٹھائے تو اتنی اوپر اٹھائے سر کے ٹوپی نیچے گر گئی۔ راوی کہتے ہیں حضرت عمر کی ٹوپی مراد ہے، حضرت عمر دیکھیں ایسا ہاتھ اٹھا کر بتائے تو، یا حضور پاک علیہ السلام ایسا آسمان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھے اور فرمائے کہ اس شہید کے مرتبے کو لوگ دیکھیں گے تو اس کو ایسا دیکھیں گے پورا نظریں اٹھا کر سب، تو ٹوپی گرنے کا ذکر ہے اس میں۔
تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ٹوپی پہننا یہ مسلمانوں کا شعار ہے. صحابہ کرام بھی کبھی بغیر ٹوپی کے نہیں رہے اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام بھی ٹوپی کا التزام فرماتے تھے، یعنی پابندی سے پہنا کرتے تھے. آج کل بعض حضرات جو ٹوپی کے بغیر نماز پڑھتے ہیں اور اس کو فیشن بنا لیے ہیں، یہ غلط ہے. احادیث شریفہ میں ٹوپی کا ذکر ہے، جیسا کہ اس حدیث میں موجود ہے کہ سر اٹھا کر دیکھے ایک شہید کا مرتبہ بتاتے ہوئے تو ٹوپی نیچے گر گئی. اور بہت سارے دلائل ہیں ٹوپی کے ضمن میں بھی. اور احرام کی حالت میں ٹوپی پہننا نہیں ہے، تو اس کا مفہوم مخالف فقہا یہ بتاتے ہیں کہ احرام کی حالت میں پہننا نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ عام حالات میں ٹوپی پہن کر رہتے تھے صحابہ کرام، لہٰذا ٹوپی پہنے بغیر نماز نہیں پڑھنا چاہیے. اگر کوئی سستی اور کاہلی کی وجہ سے کر رہا ہے تو اس کو گناہ ہوگا، لیکن کوئی اس کو معمولی سمجھ کر، حقیر سمجھ کر ایک اہم عبادت کو بغیر ٹوپی کے ادا کر رہا ہے تو فقہا نے لکھا ہے کہ کفر کا تک بھی اندیشہ ہے، استخفاف کی صورت میں، تحقیر کرنے کی صورت میں. تو ٹوپی کا ذکر احادیث شریفہ میں بھی موجود ہے، مسلمانوں کا شعار ہے، اور اسلام میں حالت احرام کے علاوہ کسی بھی وقت ننگے سر رہنا پسند نہیں ہے، منع کیا گیا ہے اسے. حدیث نمبر 1699 باب ما جاء فی غزو البحر. حدثنا اسحاق بن موسى الانصاری حدثنا معن حدثنا مالک عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحة عن انس انه سمعه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل على ام حرام بنت ملحان فتطعمه وكانت ام حرام تحت عبادة بن الصامت فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فأطعمته وحبسته تفلي رأسه فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم استيقظ وهو يضحك. قالت فقلت ما يضحكك يا رسول الله؟ قال ناس من امتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله يركبون سبج هذا البحر ملوك علي الأسرة ومثل الملوك على الأسرة. قلت يا رسول الله ادع الله أن يجعلني منهم فدعا لها ثم وضع رأسه فنام ثم استيقظ وهو يضحك. فقلت له ماذا يضحكك يا رسول الله؟ قال ناس من امتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله نحوه ما قال في الأول. قالت فقلت يا رسول الله ادع الله أن يجعلني منهم. قال أنت من الأولين. فركبت أم حرام البحر في زمن معاوية بن أبي سفيان فسرعت عن دابتها حين خرجت من البحر فهلكت. هذا حديث حسن صحيح. وأم حرام بنت ملحان هي أخت أم سليم وهي خالة أنس بن مالك. سمندر کے راستے سے جہاد کرنے کا بیان. سمندری راستے کے ذریعے بھی مسلمان ایک ایسا وقت آئے گا جب سمندری راستے کے ذریعے بھی سفر کر کے جہاد کریں گے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں واقعہ پیش آیا. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ام حرام بنت ملحان کے پاس تشریف لائے تو وہ آپ کو کھانا کھلائیں، اور یہ ام حرام حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کی زوجہ تھیں. ایک دن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے تو انہوں نے آپ کو کھانا کھلایا اور روک کر آپ کے سر مبارک سے جوئیں ٹٹولنے لگیں. یہاں محض جوؤں کا ٹٹولنا مراد ہے. سر میں عام طور پر جیسے جوئیں دیکھے جاتے ہیں ایسے ہی یہاں پر وہ صحابیہ رضی اللہ عنہ حضرت پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سر مبارک سے جوئیں ٹٹولنے لگی. تو جوؤں کا ٹٹولنا مراد ہے. یہاں پر جو موجود نہیں تھے سر میں، کیونکہ ورنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سر انور میں جو قطعاً نہیں تھیں، کیونکہ جو پیدا ہوتی ہیں وہ میل کچیل سے پیدا ہوتی ہیں، جبکہ حضرت پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طہارت، نظافت، نفاست یہ اظہر من الشمس ہے، انتہائی پاکیزہ آپ کی ذات اقدس تھی، بلکہ آپ کے پسینے مبارکہ کو بطور عطر جمع کر کے استعمال کیا جاتا تھا، اور وہ دیگر خوشبوؤں سے زیادہ خوشبودار، معطر مہک والا ہوتا تھا. جیسا کہ غالباً ام سلمہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے. گرما کے موسم میں حضرت پاک علیہ الصلوۃ والسلام لیٹے ہوئے تھے تو آپ کے جسم اقدس سے جو پسینہ بہ رہا تھا اس کو ایک شیشی میں جمع کیے. تو حضرت پاک علیہ الصلوۃ والسلام بیدار ہو گئے اور پوچھے کہ اے ام سلمہ یہ کیا کر رہی ہو؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ ہم اس کو فنکشن کے موقع پر، شادیوں کے اور تقریب کے موقع پر، خوشی کے موقع پر بطور عطر استعمال کرتے ہیں. تو حضرت پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا پسینہ مبارک بھی انتہائی معطر اور خوشبودار تھا، حتیٰ کہ آپ جس مقام سے، جس راستے سے گزرتے تھے وہ راستہ بھی مہک جاتا تھا، معطر ہو جاتا تھا، اور صحابہ حضرت پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اس مہک سے پہچانتے تھے، سمجھ جاتے تھے کہ حضرت پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر یہاں سے ہوا ہے. تو یہاں پر جوؤں کا دیکھنا مراد ہے، جوئیں تھیں نہیں اس میں، صرف ٹٹولنا مراد ہے.
اچھا، پھر جیسا کہ ابھی وہ صحابیہ رضی اللہ عنہ حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ، جب وہ پسینہ جمع کر رہی تھی تو فرمایا یہ کیا کر رہی ہو؟ وہ عرض کی یا رسول اللہ، ہم فنکشن کے موقع پر، دعوتوں کے موقع پر ہم جو ہے یہ آپ کا پسینہ مبارک عطر سے بھی اس کی زیادہ خوشبو آتی ہے، میں اس لیے اس کو جمع کر رہی ہوں تاکہ فنکشن کے موقع پر میں اس کو لگاؤں. جی. تو کیونکہ پھر یہاں پر حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابیہ کو منع نہیں کر رہی ہیں، تو پھر اب یہ فنکشن کے موقع پہ جب آپ عطر وغیرہ لگائیں گے یا کوئی خوشبودار چیز لگائیں گے تو لازم ہے جب آپ اس راستے سے گزریں گے تو راستے میں دوسرے مرد حضرات بھی آپ کی وہ خوشبو کو سونگیں گے. تو بعض دیگر احادیث میں، روایتوں میں یہ آیا ہے کہ وہ عورت پر کچھ ایسا میرے ذہن میں ہے، آپ اصلاح فرمائیے اگر کہ ہاں مرد جو خوشبو لگاتے ہیں اس کی خوشبو ہونا ہے، اور عورتیں جو خوشبو لگاتی ہیں اس کی خوشبو نہیں ہونا، صرف رنگ ہو تو چل جاتا ہے. یہ تو حضرت پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا پسینہ اقدس ہے، یہ مستثنا ہے، اس سے الگ ہے اس کا حکم، کیونکہ حضرت پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس سرتاپا معطر اور مطہر ہے، انتہائی نفاست اور پاکیزگی کا مرکز ہے آپ کی ذات اقدس، تو یہ چیز اس سے مستثنا ہے. خوشبو لگاتے ہیں، اور حضرت پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے عہد مبارک میں صحابہ سب پاکیزہ قلوب تھے، اگر ان سے کوئی غلطی ہو بھی جاتی تو اقرار کر لیتے تھے، بشری تقاضے کے پاکیزہ دل تھے ان کے، قلوب بھی نہایت ان کے دل اچھے پاک صاف ستھرے تھے. اب لوگ گناہ کر کے چھپاتے ہیں، لیکن وہ لوگ گناہ کر کے اقرار کر لیتے تھے، اور آج لوگ انکار کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، ایک تو چوری، پھر اوپر سے سینہ زوری جس کو کہتے ہیں، اس طرح کا حال ہو گیا ہے آج کل. لیکن وہ صحابہ کرام تھے، اگر ان سے کوئی غلطی ہو جاتی تو فوراً اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں رجوع ہو جاتے تھے، لوگ اسی وقت توبہ کرتے تھے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہوئے پھر بیدار ہوئے، یعنی آپ آرام کیے تھے پھر بیدار ہوئے تو تبسم کنا تھے، یعنی تبسم مسکرا رہے تھے. ام حرام فرماتی ہے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مسکراہٹ کا سبب کیا ہے، کیا بات ہے آپ مسکرا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا میری امت کے کچھ لوگ میرے سامنے پیش کیے گئے، وہ اس سمندر کے درمیان سوار ہو کر سفر کریں گے اور تخت نشین بادشاہ ہوں گے، یا تخت نشین بادشاہوں کی طرح ہوں گے. ام حرام فرماتی ہے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دعا کیجیے اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان میں سے کر دے. آپ نے ان کے لیے دعا فرمائی، پھر سر انور رکھ کر آرام فرما ہو گئے مسکراتے ہوئے، پھر بیدار ہوئے. تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مسکراہٹ کا سبب کیا ہے، کیا بات ہے آپ مسکرا رہے ہیں؟ فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ یعنی آپ کی بیوی ہیں؟ نہیں، عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کی زوجہ ہیں. تو پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے گود میں سر مبارک رکھ کے آرام فرمائیں؟ ان کے گود میں نہیں بھائی، ان کے گھر میں آرام کر رہے تھے آپ. تو اس وقت پھر جب ایسا لیٹے پھر اٹھ گئے، پھر بیدار ہوئے تو مسکرا رہے تھے. تو حضرت ام حرام رضی اللہ عنہا پوچھے کہ آپ کی مسکراہٹ کا سبب کیا ہے، آپ مسکرا رہے ہیں؟ فرمایا اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنے والے میری امت کے کچھ لوگ میرے سامنے پیش کیے گئے. اس کے بعد وہی فرمایا جو پہلے فرمایا تھا، یعنی وہ بادشاہ تخت نشین ہوں گے یا تخت نشین بادشاہوں کی طرح ہوں گے. عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دعا کیجیے اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان میں سے کر دے. آپ نے فرمایا تم پہلے لوگوں میں سے ہو، پہلی مرتبہ جو سمندری راستے سے گزر کر جہاد کریں گے، جنگ کریں گے، ان لوگوں میں تمہارا شمار کیا جائے گا. چنانچہ حضرت ام حرام رضی اللہ عنہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں سمندر کے سفر پر گئیں، لیکن سمندر سے باہر جانور سے گر پڑی اور انتقال کر گئیں. یہ حدیث حسن صحیح ہے. ام حرام بنت ملحان ام سلیم کی بہن اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی خالہ ہیں. پھر حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک میں جو جواں ٹٹول رہی تھی تو وہ کون تھی؟ وہ ام حرام بنت ملحان. تو یہ کون ہے؟ ام حرام بنت ملحان ایک صحابی کی زوجہ ہیں اور حضرت انس رضی اللہ عنہ کی خالہ ہیں. تو پھر آپ حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک میں جواں ٹٹول رہی ہیں، تو مطلب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ آپ اپنی جان سے زیادہ جو ہے عزیز ہونا چاہیے سب کو، اور مومنین سے بے انتہا جو ہے نا محبت کرتے ہیں، اور والدین سے زیادہ ہے آپ کا مقام و مرتبہ، یعنی تو پھر نامحرم صحابیہ اگر ہو
تو کیا حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سرائے مبارک میں جمعہ وغیرہ دیکھنے کی کس حد تک اسلام میں اس کی اجازت ہے؟ اب یہاں پر دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جو معاملہ ہے، یا رشتہ داری بھی تو ذکر کرے نا کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی خالہ ہیں، اور انس رضی اللہ عنہ حضرت پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے خادم ہیں، 10 سال تک خدمت کیے، تو بہرحال رشتہ داری ہے۔ اور جواں ٹٹولنے میں جسم کو تو ہاتھ نہیں لگ رہا ہے، صرف بالوں کو، اور وہ بھی ضرورتاً ہے۔ یہ جو چیز ہے، جیسے ڈاکٹر کو اجازت ہے کہ غیر محرم ہے عورت، لیکن اب چیک اپ وغیرہ کرنا ہے تو اس کو چھونے کی اجازت ہے، ضرورتاً اس طرح کی اجازت ہے، اس میں نعوذ باللہ من ذالک کوئی خواہش کا اس کا کوئی دخل نہیں ہے۔ تو حضرت پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سر مبارک میں دیکھ رہی تھی تو بالوں کو ہاتھ لگائے تو اس کی اجازت ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، چاہے محرم ہو یا غیر محرم ہو۔ حدیث نمبر 1700، باب ما جاء من يقاتل رياء وللدنيا۔ حدثنا حناد حدثنا ابو معاویہ عن العامش عن شقیق عن ابی موسیٰ قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمیة ويقاتل رياء فأي ذلك في سبيل الله قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله وفي الباب عن عمر هذا حديث حسن صحيح۔ ریاکاری اور طلب دنیا کی خاطر لڑنا۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے شخص کے بارے میں پوچھا گیا جو بہادری دکھانے کے لیے لڑتا ہے، اور جو آدمی غیرت کی خاطر لڑتا ہے، اور جو شخص دکھاوے کے لیے لڑتا ہے، ان میں سے کون اللہ تعالیٰ کے راستے میں لڑ رہا ہے؟ آپ نے فرمایا جو اس لیے لڑتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند رہے، وہ اللہ کے راستے میں ہے۔ اس باب میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے بھی روایت مذکور ہے، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ مطلب جو حمیت کے لیے لڑتا ہے، خاندانی حمیت میں، غیرت میں لڑتا ہے، وہ فی سبیل اللہ نہیں ہے لڑائی اس کی۔ جو ریاکاری کے لیے لڑتا ہے وہ بھی فی سبیل اللہ نہیں ہے، اللہ کی راہ میں نہیں ہے، دکھاوے کے لیے اگر لڑ رہا ہے۔ اور جو اپنی بہادری دکھانے کے لیے لڑ رہا ہے وہ بھی فی سبیل اللہ نہیں ہے، بلکہ جو اس لیے لڑتا ہے تاکہ اللہ کا کلمہ بلند رہے، اسلام کی سربلندی ہو، مسلمانوں کو غلبہ حاصل ہو اور اسلام کی ترقی ہو، اس مقصد سے اگر لڑتا ہے تو حقیقت میں وہ غازی ہے، وہ مجاہد ہے۔ اور خاندان کی حمیت کا مطلب کیا ہے؟ خاندان کی حمیت کا مطلب یہ ہے کہ بھائی خاندان کا اپنا بھائی ہے، چچا ہے، دادا ہے، نانا ہے، باوا ہے، بلکہ ان کی طرف سے لڑ رہا ہے۔ حمیت میں خاندان پر حملہ ہوا ہے تو وہ ان کی طرف سے لڑ رہا ہے خاندان کی خاطر، تو یہ اللہ کے لیے نہیں ہے، فی سبیل اللہ نہیں ہے۔ فی سبیل اللہ اس کی لڑائی کب ہوگی، غازی کب کہلائے گا، مجاہد کب کہلائے گا، جبکہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اس کا جہاد ہو، اس کی جنگ ہو۔ حدیث نمبر 1701، حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن يحيى بن سعيد عن محمد بن ابراهيم عن علقمة بن وقاص الليثي عن عمر بن الخطاب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنية وانما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله والى رسوله فهجرته الى الله والى رسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها بامرأة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه۔ هذا حديث حسن صحيح وقد روى مالك بن انس وسفيان الثوري وغير واحد من الائمة هذا عن يحيى بن سعيد ولا نعرفه الا من حديث يحيى بن سعيد۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام اعمال کے ثواب کا دار و مدار نیت پر ہے۔ نیت کرے گا آدمی تو اس کو ثواب ملے گا، اور اگر نہیں کرے گا تو وہ عمل تو ہو جائے گا اس کا درست، لیکن ثواب نہیں ملے گا۔ آدمی کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے نیت کی، بس جس کی ہجرت اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے ہو، جس کی ہجرت واقعی اللہ اور رسول ہی کی طرف ہے، اور جس شخص اس کی ہجرت حصول دنیا یا کسی عورت سے نکاح کی نیت سے ہو تو اس کی ہجرت اس کی طرف ہوگی جس کی اس نے نیت کی۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ مالک بن انس، سفیان ثوری اور کئی دیگر ائمہ نے سے یحییٰ بن سعید سے روایت کی، ہم سے صرف یحییٰ بن سعید کی روایت سے پہچانتے ہیں۔ اس حدیث کی بنیاد پر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر عمل میں نیت شرط ہے، لہٰذا وضو بھی ایک عمل ہے، وضو میں بھی نیت شرط ہے۔ احناف یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہاں پر اعمال سے مراد تمام اعمال نہیں ہیں، اعمال درست ہوتے ہیں نیتوں سے، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ یہ ایک حدیث شریف ہے اور امہات الحدیث میں اس کا شمار ہوتا ہے، اہم حدیثوں میں۔ اور عبادت کی دو قسمیں ہیں، ایک عبادت مقصودہ اور ایک عبادت غیر مقصودہ۔ عبادت مقصودہ جیسے نماز ہے، اور عبادت غیر مقصودہ وضو ہے۔ وضو کر رہے ہیں آپ، لیکن اصل مقصد آپ کا وضو ہے کیا؟
اگر اصل مقصد وضو ہوتا تو خالی وضو کر کے بیٹھ جاتے تھے، نماز نہیں پڑھتے تھے، قرآن کی تلاوت نہیں کرتے تھے۔ تو وضو صرف عبادت مقصودہ تک پہنچنے کا وسیلہ ہے، سبب ہے۔ تو عبادت غیر مقصودہ میں نیت شرط نہیں ہے۔ جس طرح اگر کپڑے کو ناپاکی لگ گئی تو نیت کر کے دھوتے کیا آپ کپڑا؟ خالی دھو دیتے، پاک صاف کرنا ہے، یہ ارادہ ہے۔ نیت کیا ہے؟ اصل میں دل کے ارادے کا نام ہے۔ تو جس طرح اگر جگہ ناپاک ہو گئی ہے، نماز پڑھنے کی صفائی ہو رہی ہے تو وہاں نیت نہیں کی جاتی۔ اسی طرح کپڑے کو ناپاکی لگ گئی ہے، کپڑے کی صفائی ہو رہی ہے، کپڑا دھویا جا رہا ہے تو وہاں بھی نیت نہیں کی جاتی، کیوں؟ یہ عبادت غیر مقصودہ ہے۔ اسی طرح وضو میں بھی نیت شرط نہیں ہے۔ احناف کے پاس اگر کوئی بغیر نیت کے بھی وضو کر لے تو اس کا وضو ہو جائے گا، لیکن ثواب نہیں ملے گا۔ اگر ہم کو ثواب حاصل کرنا ہے اعمال کا تو نیت کرنا ضروری ہے، تاکہ وہ عمل بھی ہو اور پھر ثواب بھی ملے۔ اسی لیے عبادت مقصودہ میں نیت شرط ہے اور عبادت غیر مقصودہ میں نیت شرط نہیں ہے۔ بغیر نیت کے بھی اگر کوئی وضو کر لے وضو ہو جائے گا اس کا، لیکن ثواب نہیں ملے گا اس کو۔ اچھا، عبادت مقصودہ کس کو بولتے ہیں اور عبادت غیر مقصودہ کس کو بولتے ہیں؟ اس کی تعریف کیا ہے؟ عبادت مقصودہ مطلب جو بالقصد جس کا ارادہ کیا گیا ہو، جیسے نماز ہے، اور وضو بھی عبادت ہے لیکن اصل مقصد آپ کا وضو نہیں ہے۔ اصل مقصد وضو، اگر آپ کا اصل مقصد ہوتا تھا وضو کر کے بیٹھ جاتے تھے، اب نماز نہیں پڑھتے تھے، تو وضو نماز تک پہنچنے کا ایک ذریعہ ہے، نماز کے لیے شرط ہے۔ اسی لیے نماز سے پہلے ہے وضو، نماز پڑھنے کے بعد وضو نہیں کرتے آپ۔ تو شرط جو ہوتی ہے پہلے ہوتی ہے، مقدم ہوتی ہے، اس کے لیے لازم ہوتی ہے۔ تو نماز کے لیے وضو شرط ہے، تو نماز سے پہلے ہے، اور اصل مقصد وضو ہے کیا آپ کا؟ عبادت غیر مقصودہ ہے وہ، اصل عبادت نہیں ہے وہ، بلکہ عبادت تک پہنچنے کا ایک ذریعہ ہے۔ تو عبادت غیر مقصودہ میں احناف کے پاس نیت کرنا شرط نہیں ہے، بغیر نیت کے بھی وہ عمل درست ہو جاتا ہے، لیکن ثواب حاصل کرنا اگر ہے تو پھر نیت کرنا شرط ہے وہاں پر۔ وضو تو ہو جاتا ہے لیکن ثواب نہیں ملے گا۔ ثواب نہیں ملے گا، اگرچہ کہ میری نماز پڑھنے کی نیت اس وقت نماز کا وقت نہیں ہے جی، اور میں نماز جو ہے پڑھنے والا نہیں ہوں جی، اور تلاوت قرآن بھی نہیں کر رہا ہوں، جی، بس ایسے ہی بغیر کسی نیت کے میں وضو کر لیا، جی، تو ویسے وضو کرنے کا ثواب نہیں ملے گا۔ ثواب نہیں ملے گا، وضو ہو جائے گا۔ ہاں، وضو ہو جائے گا، جی، لیکن پھر وہ وضو کے بعد جو تلاوت قرآن کی نیت کر کے میں وضو نہیں کرا، تلاوت نماز پڑھنے کی نیت سے میں وضو نہیں کرا، تو پھر بغیر کسی نیت کے وضو کر لیا، جی، تو کیا یہی وضو میں اگر نماز کا وقت ہو جائے تو میں نماز پڑھ سکتا ہوں؟ پڑھ سکتے ہیں، تلاوت قرآن کر سکتا ہوں؟ نہیں، وضو کرنے کے وقت نیت کا مقصد یہ نہیں ہے کہ بھائی میں یہ وضو اس لیے کر رہا ہوں کہ نماز پڑھنا ہے۔ پاکی حاصل کرنے کا نام وضو ہے اصل میں۔ نویت ان اتوضا لرفع الحدث، یہ زبان سے بولنا ضروری نہیں ہے، دل کے ارادے کا نام ہے اصل میں نیت۔ زبان سے اس لیے کہنا بہتر ہے تاکہ موافقت ہو جائے عمل میں اور قول میں، اس لیے زبان سے کہا جاتا ہے۔ تو آپ ایک وضو کر کے آپ اس سے چاہے نماز پڑھیے، طواف کریے، تلاوت کریے، ذکر و اذکار کریے، ہر چیز کی اجازت ہے۔ ایسے ہی تیمم بھی ہے، ایک تیمم سے پورے 5 وقتہ نمازیں پڑھیے، تلاوت کریے، جو چاہے کر سکتے ہیں۔ اسی طرح مطلب یہ کہ اگر دل سے آپ نیت کر کے وضو کریں جی، کہ میں یہ وضو کی نیت سے وضو کر رہا ہوں، جی، تو پھر وہ وضو کرنے سے آپ کو ثواب بھی ملے گا؟ جی، ثواب بھی ملے گا۔ اگر کوئی ثواب حاصل کرنا چاہے تو بغیر نیت کے وضو نہیں کرنا ہو، تاکہ اس کو ثواب بھی ملے نیت کرنے کا، وضو کرنے کا۔ وضو تو ہو جاتا، نماز پڑھ لیا تو نماز بھی ہو جاتی اس کی۔ اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جس کسی کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہو، ہر جگہ دیکھیے اللہ کے ساتھ رسول اللہ کا ذکر ہے، ہجرت اللہ نہیں ہے، صرف اللہ کی طرف ہجرت نہیں، اس کے رسول کی طرف بھی ہجرت کرنے کا حکم ہے۔ تو جو اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کیا تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہے۔ اور اگر کوئی ہجرت کیا ہے لیکن مقصد کیا ہے؟ ایک مقام پر پہنچ کر دنیا کمانا ہے، تجارت کرنا ہے، بزنس کرنا ہے، یا کوئی دنیاوی اغراض وابستہ ہیں، یا کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے پہنچے، تو پھر ان کی ہجرت کے مطابق ان کی نیت کے مطابق ان کو ثواب دیا جائے گا۔ نیت کہ نکاح جائز ہے، جائز ہے، جائز کام کے لیے آپ جو ہے جا رہے ہیں نیت کر کے، اس کا بھی ثواب ملے گا؟ اس کا بھی ثواب ملے گا۔ سفر کر کاروبار، یہ حلال روزی کی طلب میں جی ضروری ہے۔ تو اب انہیں تجارت اور حلال کمانے کے لیے سفر کر رہا ہے، ہجرت کر رہا ہے، اس میں بھی اس کو ثواب ملے گا؟ اس میں بھی اس کو ثواب ملے گا۔ جس طرح آیت کا شان نزول ہوتا ہے، ایک پس منظر میں بیک گراؤنڈ میں وہ آیت نازل ہوتی ہے، ایسے ہی اس حدیث شریف کا بھی ایک شان ورود ہے۔ ایک صحابی ہجرت کیے تھے، جبکہ سب صحابہ کو ہجرت کرنے کا حکم ہوا تھا مدینہ منورہ کی طرف،
اپنے دین کی حفاظت کے لیے، اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی کے لیے، لیکن اتفاق سے وہ صحابی ہجرت کیے، لیکن وہاں ایک خاتون سے نکاح کرنا بھی ان کا مقصد تھا۔ تو ان کی طرف اشارہ ہے کہ اگر کوئی دنیا حاصل کرنے کے لیے یا کسی خاتون سے نکاح کرنے کے لیے ہجرت کیے تو ان کی ہجرت چونکہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے نہیں ہوئی، ایک دنیاوی کام کے لیے ہوئی، تو ہجرت تو ہو جاتی لیکن ثواب نہیں ملے گا۔ جس طرح دوسرے مہاجرین جو خالص اللہ کے لیے ہجرت کیے اور اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اپنا دین بچانے کے لیے ہجرت کیے، انہوں بھی ہجرت کیے لیکن ان کے ساتھ یہ نیت بھی شامل ہے ان کی، تو ان کو اس کے مطابق ثواب ملے گا۔ جیسے دوسروں کو ہجرت کا ثواب ملے گا، ان کو پورا ویسا نہیں ملے گا ثواب، اگرچہ کہ وہ جائز کام ہے۔ تو احناف کی دلیل یہ حدیث سے شریف کا یہ دوسرا جو حصہ ہے کہ اگر کوئی دنیا حاصل کرنے کے لیے ہجرت کیا یا کسی عورت سے شادی کرنے کے لیے ہجرت کیا تو اس کی ہجرت درست ہے، فرمایا ہو جاتی، فرمایا حضور۔ یہ نہیں فرمایا وہ صحابی سے کہ بھئی اب مکے کو جائیے، آپ پھر دوبارہ آئیے، ہجرت کریے اللہ اور اس کے رسول کے لیے، کیونکہ نیت آپ کی ہجرت کی نہیں تھی، آپ کا مقصد الگ تھا ہجرت کرنے کا، یہ نہیں فرمایا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی نیت کیے بغیر عبادت غیر مقصودہ کو انجام دے تو وہ عبادت اس کی ادا ہو جاتی ہے، جیسے وضو ہے یا کپڑوں کی صفائی ہے یا جس جگہ نماز پڑھنا اس جگہ کی صفائی کا مسئلہ ہے۔ البتہ جو عبادت مقصودہ ہے جیسے روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، نماز ہے، اس میں نیت کرنا شرط ہے۔ اس میں زکوٰۃ بھی اگر بغیر نیت کے دے دیے تو ادا نہیں ہوتی، دیتے وقت نیت کرنا شرط ہے۔ دیتے وقت نیت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ محتاج اور مسکین کو دیتے وقت بول کے دینا ضروری نہیں ہے زکوٰۃ کے پیسے ہے، بلکہ پیسے آپ نکال رہے ہیں، الگ کر رہے ہیں، جب ہی نیت کر لینا۔ ایک 10,000 روپے اس میں سے 1,000 روپے آپ الگ کر رہے ہیں، یہ زکوٰۃ کے ہے، بلکہ نیت کر لینا بس، یہ کافی ہے۔ دیتے وقت بولنا ضروری نہیں ہے، اور نہیں بولنا بہتر ہے تاکہ سامنے والے کی دل شکنی نہ ہو، اس کو اچھا معلوم نہیں ہوتا اس سے کہ بھئی زکوٰۃ کے پیسے مجھ کو دیے جا رہے ہیں، میری یہ نوبت آ گئی ہے، ایسا اس کو محسوس ہوگا، تو اس طرح بھی اس کو فیل محسوس ہونے نہیں دینا ہے۔ حدیث نمبر 1702، باب فی فضل الغدو والرواح فی سبیل اللہ، صبح و شام جہاد میں جانے کی فضیلت۔ حدثنا علی بن حجر حدثنا اسماعیل بن جعفر عن حمید بن انس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الغدوۃ فی سبیل اللہ او روحۃ خیر من الدنیا وما فیها ولقاب قوس احدکم او موضع یده فی الجنۃ خیر من الدنیا وما فیها ولو ان امرأة من نساء اہل الجنۃ اطلعت الى الارض لاضاءت ما بینهما ولا ملأت ما بینهما ریحا ولا نصیفها على رأسها خیر من الدنیا وما فیها، هذا حدیث صحیح۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح یا شام راہ خداوندی میں جہاد کے لیے جانا دنیا اور جو کچھ اس میں ہے اس سے بہتر ہے، دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے، چاہے دن میں ضرورت پیش آئے یا رات میں پیش آئے، اللہ کی راہ میں جانے کی، جہاد کرنے کی، دشمنان اسلام سے لڑنے کی، یہ چاہے صبح ہو یا شام دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ اور جنت میں کمان پھر یا ایک بالش جگہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ اگر کسی کو جنت میں ایک کوڑے کے برابر، دوسرے احادیث میں آیا ہے کہ ایک کوڑے کے برابر ایک گز بھی اگر جگہ نصیب ہو جائے تو اس کے لیے دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ اور اگر کوئی جنتی عورت زمین کی طرف جھانکے تو زمین و آسمان کے درمیان جو کچھ ہے سب کو روشن اور منور کر دے، اس کے رخ سے، اس کے حسن سے، اس کی جھلک سے زمین اور آسمان کے درمیان کا جو حصہ ہے پورا روشن اور منور ہو جائے گا، اور دونوں کے درمیان فضا کو معطر کر دے گی وہ۔ اگر کوئی ایک حور جھانک لے جنت سے باہر دنیا کی طرف تو زمین اور آسمان کے درمیان کا حصہ معطر ہو جائے گا، خوشبو سے مہک جائے گا، اور اس کی اوڑھنی دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ اس لیے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں جو نعمتیں اور جو آرام، آسائشیں اور راحتیں جو فراہم کی ہے متقی اور پرہیزگار بندوں کے لیے، ان نعمتوں کے بارے میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ وہ ایسی نعمتیں ہیں کہ آج تک نہ کسی کے کانوں نے سنا ہے اور نہ کسی کی آنکھوں نے دیکھا ہے۔ یہ دیکھنا اور سننا تو بہت دور کی بات ہے، کسی کے دل میں خیال تک نہیں گزرا، ویسی نعمتیں ہوں گی وہاں پر، ہر طرح کی آسائش، ہر طرح کی راحت، آرام ہوگا۔ حدیث نمبر 1703، حدثنا قتيبة حدثنا عطاف بن خالد المخزومي عن ابي حازم عن سهل بن سعد الساعدي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غدوة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها وموضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها وفي الباب عن ابي هريرة وابن عباس وابي ايوب وانس، هذا حديث حسن صحيح۔ حضرت سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے راستے میں بوقت صبح ایک بار جانا دنیا وما فیہا سے بہتر ہے۔
اور جنت میں ایک کوڑے کے برابر جگہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ اگر کوئی اللہ کی راہ میں نکلتا ہے صبح کے وقت میں راہ خداوندی میں، تو اس کا یہ جانا اس کے لیے دنیا و ما فیہا سے بھی بہتر ہے۔ اور اسی طرح اگر کسی کو اللہ کے فضل و کرم سے اگر جنت میں ایک کوڑے کے برابر ایک گز جگہ بھی اگر حاصل ہو جائے، مل جائے، تو وہ اس کے لیے دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے ان تمام چیزوں سے بہتر اور اچھی ہے۔ اس باب میں حضرت ابو ہریرہ، ابن عباس، ابو ایوب اور انس رضی اللہ عنہم سے بھی روایت مذکور ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ حدیث نمبر 1704 حدثنا ابو سعید الاشج حدثنا ابو خالد الاحمر عن ابن عجلان عن ابی حازم عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم والحجاج عن الحکم عن مقسم عن ابن عباس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال غدوۃ فی سبیل اللہ او روحۃ خیر من الدنیا وما فیہا ھذا حدیث حسن غریب وابو حازم الذی روى عن ابی ہریرہ هو الکوفی اسمہ سلمان هو مولا عزۃ الاشجعیہ۔ حضرت ابو ہریرہ و حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہم سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مرتبہ صبح یا شام جہاد کے لیے جانا دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ یہ حدیث حسن غریب ہے۔ ابو حازم جو حضرت ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں کوفی ہیں، ان کا نام سلمان ہے اور وہ عزہ اشجعیہ کے غلام ہیں۔ تو یہ فضیلت بتائی جا رہی ہے اللہ کی راہ میں شریک ہونے کی، جہاد کرنے کی، چاہے صبح کے وقت جائے یا شام کے وقت جائے، جب جیسی ضرورت پیش آئے اور ایک مسلمان اپنے آپ کو پیش کرے، اپنے خدمات کو پیش کرے اور اسلام کی سربلندی کے لیے دشمنان اسلام سے مقابلہ کرے، تو یہ اس کے لیے دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ اور دشمنان اسلام سے لڑنے والا ہر دو صورت میں فائدے میں ہوتا ہے، چاہے شہید ہو جائے یا زندہ رہے۔ شہید ہو گیا تو شہادت کے مرتبے سے سرفراز ہوگا، اور شہداء کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت میں جو نعمتیں مہیا کر رکھی ہیں اور اپنے دیدار سے جو ان کو مشرف فرمائے گا ان نعمتوں سے بہراور ہوگا۔ اور اگر زندہ بچ گیا، دشمنان اسلام سے مقابلہ کر کے فتح و نصرت ملی اور صحیح سلامت واپس آیا تو مال غنیمت ملے گا۔ اگر شہید ہو جائے تو اگر مر جائے تو شہید، اور اگر بچ جائے تو غازی کہلائے گا۔ حدیث نمبر 1705 حدثنا عبید بن اسباط بن محمد حدثنا ابی عن هشام بن سعد عن سعد بن ابی ہلال عن ابن ابی ذباب عن ابی ہریرہ قال مر رجل من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم بشعب فیہ عیینۃ من ماء عذبۃ فاعجبته لطیبها فقال لو اعتزلت الناس فاقمت في هذا الشعب ولن افعل حتى استأذن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فذكر ذلك لرسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فقال لا تفعل فإن مقام أحدكم في سبيل الله أفضل من صلواته في بيته 70 عاما ألا تحبون أن يغفر الله لكم ويدخلكم الجنة اغزوا في سبيل الله من قاتل في سبيل الله فواق ناقة وجبت له الجنة هذا حدیث حسن۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کا ایک ایسی گھاٹی سے گزر ہوا جس میں میٹھے پانی کا ایک چھوٹا سا چشمہ تھا۔ انہیں وہ چشمہ اپنی عمدگی کے سبب پسند آ گیا۔ ایک چھوٹا سا چشمہ تھا جس کا پانی انہیں بہت پسند آ گیا۔ کہنے لگے کیا ہی اچھا ہوتا کہ میں لوگوں سے الگ ہو کر اس وادی میں ٹھہرتا، لیکن میں جب تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت نہ لے لوں ایسا نہیں کر سکتا۔ وہاں سے گزر رہے تھے، اس چشمے کا پانی پیے تو بہت اچھا دکھا، پسند آ گیا، تو سوچنے لگے کہ کیا ہی اچھا ہوتا اگر میں لوگوں سے علیحدگی اختیار کر کے الگ ہو کر یہاں ٹھہر جاؤں، لیکن چونکہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام میرے قافلہ ہیں، امیر ہیں ہمارے، جب تک میں آپ سے اجازت نہ لوں ایسا نہیں کروں گا، ایسا کر بھی نہیں سکتا۔ چنانچہ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا تو آپ نے فرمایا ایسا نہ کرو، کیونکہ تمہارا میدان جہاد میں کھڑا رہنا گھر میں 70 سال نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ تو یہاں پر فرض نماز مراد ہے یا پھر سنت نفل؟ گھر میں تو فرض نماز نہیں ہو سکتی نا، کیونکہ گھر میں نوافل اور سنن کا اہتمام کرنا ہے۔ فرض نماز کے لیے مرد کسی بھی عذر میں، کسی عذر کی وجہ سے بھی جماعت نہیں چھوڑ سکتا۔ ہاں کوئی واقعتاً شرعی عذر ہے تو اس وقت ایک الگ بات ہے، لیکن بلا عذر شرعی جماعت کے ساتھ نماز سر کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ تو یہاں پر مراد 70 سال نفل نمازیں وغیرہ پڑھنے سے بہتر یہ ہے کہ جہاد میں کھڑے ہو، میدان جنگ میں رہو، دشمنان اسلام کا مقابلہ کرو، یہ تمہارے لیے دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ یہ تو ایک میٹھے پانی کا چشمہ ہے، پوری دنیا و ما فیہا سے بہتر یہ ہے، اور گھر میں 70 سال نماز پڑھنے سے بہتر یہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں جہاد کرو، دشمنان اسلام سے لڑو۔ یعنی دنیا و ما فیہا سے بہتر کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں اور آخرت میں جتنی چیزیں ہیں، آخرت کا ذکر نہیں ہے بھائی، دنیا و ما فیہا کا مطلب یہ ہے کہ دنیا اور دنیا میں جو کچھ نعمتیں ہیں، آسائشیں ہیں، راحتیں ہیں، ان تمام چیزوں سے بہتر یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں صبح کے وقت جاؤ یا شام کے وقت جاؤ،
دشمنان اسلام سے مقابلہ کرو، یہ بہتر ہے۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بخش دے اور جنت میں داخل کرے؟ یہ تو ہر کوئی چاہتا ہے۔ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تم کو بخش دے اور تم کو جنت میں داخل کرے؟ اور اللہ کے راستے میں لڑو، جس نے اونٹنی کے 2 دفعہ دودھ دوہنے کے درمیان جتنا وقت بھی اللہ کے راستے میں لڑائی کی اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ یہ حدیث حسن ہے۔ مطلب یہ ہے کہ پوری جنگ ہونے تک شریک رہنا یہ بھی بہت بڑے ثواب اور فضیلت کی بات ہے، لیکن اگر کوئی شخص صرف اونٹنی کا دودھ دوہنے کے درمیان پہلی مرتبہ دوہ کے پھر دوسری مرتبہ جب دوہتے ہیں، ان 2 دوہنے کے درمیان 2 مرتبہ دوہنے کے درمیان کا جو وقت ہے، اتنا وقت بھی اگر میدان جنگ میں کھڑا ہوتا ہے، دشمنان اسلام سے لڑتا ہے اتنی دیر بھی، تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ تو ابھی 2 مرتبہ دھونے کا ذکر، مطلب ایک مرتبہ آپ دودھ نچوڑ لیا پورا، جی، نچوڑ لینے کے بعد پھر کچھ گھنٹوں کے بعد آتا دوسری مرتبہ جب دودھ نچوڑنا ویسا نہیں، گھنٹوں کے بعد مراد نہیں ہے، ویسا ہوا تو دودھ ہی نہیں ملیں گا آپ کو پوری دنیا میں کہیں بھی۔ بھینسوں کا اور گایوں کا جو دودھ نچوڑا جاتا ہے، جب کا جب آتا دودھ، دیر نہیں ہوتی۔ بتانے کا مقصد کیا ہے، ایک مرتبہ ایسا دودھ دوہنے کے بعد پھر دوبارہ جب دوہتے نا، ان دونوں کے درمیان جو وقت ہے کتنی دیر رہتی؟ بس تھوڑا سا وقت رہتا ہو، بس 1 منٹ کا بھی وقت نہیں رہتا۔ اچھا۔ بتانا مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی کچھ لمحے بھی اگر اللہ کے لیے لڑا دشمنان اسلام سے، تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ تو اب پھر ان شہداء کا اور ان غازیوں کے مقام و مرتبے کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے جو شروع سے آخر تک جنگ میں شریک رہتے ہیں۔ بلکہ بعض خوش نصیب اور خوش قسمت صحابہ ایسے بھی ہیں جن سے کوئی جنگ نہیں چھوٹی، کوئی غزوہ نہیں چھوٹا، جنگ بدر سے لے کر آخر تک جتنے غزوات ہیں سب میں شریک رہے۔ تو یہاں پر جہاد کی فضیلت بتانا ہے کہ یہ دنیا کی نعمتیں یا آرائشیں آسائشیں یہ سب حسین شکل میں سامنے آتی ہیں، لیکن مومن ہمیشہ اپنے پیش نظر اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کو رکھنا چاہیے اور اس دنیا سے گزرنے کے بعد والی زندگی کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ یہ میٹھے پانی کے چشمے، یہ باغات، سب سرسبز و شاداب باغات وغیرہ، یہ سب صرف دنیا میں کام آنے والے ہیں، آپ کو آخرت میں کوئی چیز کام نہیں آئے گی۔ اس لیے ایک مومن کے ایمان کا اور اس کی عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ وہ دنیا کے بھول بھلائیوں میں گم نہ ہو جائے، بلکہ آخرت کی زندگی کے لیے تیاری کرے۔ حدیث نمبر 1706، باب ما جاء ای الناس خیر، کون سے لوگ بہتر ہیں؟ حدثنا قتیبۃ حدثنا ابن لہیعۃ عن بکیر بن الاشج عن عطاء بن یسار عن ابن عباس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الا اخبرکم بخیر الناس رجل ممسک بعنان فرسه فی سبیل اللہ الا اخبرکم بالذی یتلوه رجل معتزل فی غنیمۃ له یؤدی حق اللہ فیها الا اخبرکم بشر الناس رجل یسأل باللہ ولا یعطی به هذا حدیث حسن غریب من هذا الوجه ويروى هذا الحديث من غیر وجه عن ابن عباس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں اچھے لوگ نہ بتاؤں، اچھے لوگوں کی میں تم کو خبر نہ دوں؟ فرمایا وہ لوگ ہیں جو اللہ کے راستے میں اپنے گھوڑے کی لگام تھامے رکھتے ہیں، یعنی جو ہمیشہ جہاد کے لیے کمر بستہ رہتے ہیں اور دشمنان اسلام سے مقابلہ کرنے کے لیے بالکل مستعد اور چاق و چوبند رہتے ہیں، حتیٰ کہ گھوڑا جو سواری کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے اس کو بھی لے کر تیار رہتے ہیں کہ بگل بجایا جائے جنگ کا اور جنگ کے لیے اعلان ہوتے ہی فوراً نکل پڑیں۔ یہ سب سے بہترین لوگ ہیں۔ کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ اس کے بعد کون سا آدمی افضل ہے؟ پہلے نمبر پر وہ شخص ہے جو گھوڑے کے ساتھ بالکل میدان جنگ میں جہاد کرنے کے لیے تیار رہتا ہے، دشمنان اسلام سے لڑنے کے لیے۔ اس کے بعد کس کا مرتبہ ہے؟ کون ہے؟ وہ شخص جو اپنی بکریوں کے ساتھ لوگوں سے علیحدہ رہتا ہے اور ان میں اللہ کا حق ادا کرتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو لوگوں سے کنارہ کشی اختیار کر کے جنگل میں جا کر اپنے بکریوں کی نگرانی کرتا ہے، نگہداشت کرتا ہے، اور بکریوں میں جو حق ہے اللہ کا وہ حق ادا کرتا ہے، یعنی زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہے، وہ دوسرے نمبر پر بہتر ہے۔ پھر فرمایا کیا میں تمہیں برا آدمی نہ بتاؤں، لوگوں میں سب سے بدترین جو ہے اس کی خبر نہ دو؟ فرمایا وہ شخص ہے جس سے اللہ کے نام پر کچھ مانگا جائے اور وہ نہ دے، اللہ کا واسطہ دے کر مانگے تو بھی نہیں دے رہا، یہ سب سے بدترین شخص ہے کہا گیا۔ اللہ اکبر۔ یہ حدیث حسن اس سند سے غریب ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے حدیث کئی سندوں سے مروی ہے۔ حدیث نمبر 1707، باب ما جاء فی من سأل الشہادۃ، شہادت کی دعا مانگنا، ہر ایک مومن کے دل میں شہادت کی تمنا ہونا چاہیے۔
حدثنا احمد بن منیع حدثنا روح بن عبادة حدثنا ابن جریج عن سلیمان بن موسیٰ عن مالک بن خیخامر السکسکی عن معاذ بن جبل عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من سأل اللہ القتل فی سبیلہ صادقا من قلبہ اعطاہ اللہ اجر الشہید هذا حدیث حسن صحیح۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ سے سچے دل کے ساتھ شہادت کا سوال کرتا ہے، شہادت کا مرتبہ مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ سے شہید کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور دیگر روایتوں میں آیا ہے کہ اگر وہ اپنے بستر پر ہی اس کا انتقال کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ اس کو شہداء کے مراتب پر پہنچا دے گا، بشرطے کہ اس کی طلب صادق ہو، سچے دل سے اس کے دل میں تمنا ہو، شہادت کی آرزو ہو تو اس کو اللہ تعالیٰ شہادت کے مرتبے پر فائز کرے گا۔ حدیث نمبر 1708 پہنچا دے گا۔ تو اس سے تعلیم حاصل ہو رہی ہے، مل رہی ہے کہ مومن کو ہمیشہ اپنی نیت اچھی رکھنی چاہیے اور نیکی کے خیر کے کاموں کی آرزو اور تمنا رکھنا چاہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے ایسا موقع دے، دشمنان اسلام سے لڑنے کی نوبت آ جائے، کبھی جنگ کا ماحول پیدا ہو جائے، تو اس وقت میں اسلام کی اور مسلمانوں کی خدمت کروں گا اور اپنی جان کا نذرانہ پیش کروں گا۔ یہ ہر ایک مومن کی تمنا اور آرزو ہونا چاہیے۔ حدیث نمبر 1708 حدثنا محمد بن سہیل بن عسکر حدثنا القاسم بن کثیر حدثنا عبد الرحمن بن شریح انه سمع سهل بن ابی امامة بن سهل بن حنیف يحدث عن ابیہ عن جدہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من سأل الله الشهادة من قلبه صادقا بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه هذا حديث حسن غريب من حديث سهل بن حنيف لا نعرفه إلا من حديث عبد الرحمن بن شريح وقد رواه عبد الله بن صالح عن عبد الرحمن بن شريح وعبد الرحمن بن شريح يكنى أبا شريح وهو اسكندراني وفي الباب عن معاذ بن جبل۔ حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ سے قلب صادق کے ساتھ، سچے دل کے ساتھ شہادت مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے شہداء کے درجے تک پہنچا دے گا، اگرچہ کہ اپنے بستر پر مرے، اگرچہ کہ اس کا انتقال بستر پر ہو، میدان جنگ میں جانے کی نوبت ہی نہ آئے، بستر پر بھی انتقال کیا لیکن سچے دل سے طلب تھی شہادت کی، شہید کا مرتبہ پانے کی، تو اللہ تعالیٰ اس کو شہید کے مرتبے پر پہنچا دے گا۔ یہ حدیث حسن سہل بن حنیف کی روایت سے غریب ہے، ہم اسے صرف عبد الرحمن بن شریح کی روایت سے پہچانتے ہیں۔ عبداللہ بن صالح نے اسے عبد الرحمن بن شریح سے روایت کیا ہے۔ عبد الرحمن بن شریح کی کنیت ابو شریح ہے اور وہ اسکندرانی ہیں۔ اس باب میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے بھی روایت مذکور ہیں۔ حدیث نمبر 1709 باب ما جاء فی المجاہد والمکاتب والناکح وعون اللہ ایاہم، مجاہد، مکاتب اور نکاح کرنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ کی مدد۔ حدثنا قتيبة حدثنا ليث عن ابن عجلان عن سعيد المقبري عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة حق على الله عونهم المجاهد في سبيل الله والمكاتب الذي يريد الأداء والناكح الذي يريد العفاف هذا حديث حسن۔ مکاتب اس غلام کو کہتے ہیں جس سے اس کے مالک نے یہ کہا ہو کہ تم مجھے اگر اتنی رقم ادا کر دو تو تم آزاد ہو، یعنی جس کی آزادی رقم کی ادائیگی پر منحصر ہو، اس غلام کو شریعت کی اصطلاح میں مکاتب کہتے ہیں، اور وہ جو رقم ادا کرے گا اس کو بدل کتابت کہتے ہیں۔ اگر کوئی آقا اپنے غلام سے کہے کہ تم مجھے اتنی رقم دے دو تو تم آزاد ہو، اب وہ رقم ادا کرنے کے بعد غلام آزاد ہو جائے گا۔ تو مجاہد اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا، مکاتب اور نکاح کرنے والے کی اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین آدمی سے مراد خالی تین آدمی نہیں بلکہ تین قسم کے آدمی ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ان کی مدد لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ پر کوئی چیز واجب نہیں ہے لیکن وہ اپنے فضل و کرم سے ان لوگوں کی مدد کو اپنے اوپر خود لازم کر لیا ہو۔ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنے والا، پہلا شخص وہ جو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا ہو۔ مکاتب جو بدل کتابت ادا کرنا چاہتا ہے، جو آقا کی مقرر کی ہوئی رقم ادا کر کے آزاد ہونا چاہتا ہے، اس کی بھی مدد اللہ نے اپنے اوپر لازم کر لی ہے، اس کی مدد کرتا ہے۔ اور وہ شخص جو پاک دامنی کی نیت سے نکاح کرنا چاہتا ہے، جس کے نکاح کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ گناہ میں ملوث نہ ہو، اسے بدکاری نہ ہو، بدکاری سے بچنے کے لیے، زنا سے بچنے کے لیے اور اپنے آپ کو پاک دامن رکھنے کے لیے جو نکاح کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی بھی مدد فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حدیث نمبر 1709 یہ حدیث نمبر 1710 حدثنا احمد بن منیع حدثنا روح بن عبادة بن جریج عن سلیمان بن موسیٰ عن مالک بن یخامر عن معاذ بن جبل عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من قاتل فی سبیل اللہ من رجل مسلم فواق ناقة وجبت له الجنة ومن جرح جرحا فی سبیل اللہ او نکب نکبة فإنها تجیء یوم القیامة کأغزر ما كانت لونها زعفران وريحها كالمسك۔ هذا حدیث صحیح۔
حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان آدمی اونٹنی کے 2 مرتبہ دودھ دوہنے کے درمیان جتنا وقت جہاد کرے اس کے لیے جنت واجب ہے، اور جسے اللہ کے راستے میں زخم پہنچا یا کوئی مصیبت پہنچی وہ قیامت کے دن اس سے بھی زیادہ رنگین خون کے ساتھ آئے گا، اس کا رنگ زعفرانی ہوگا اور خوشبو مشک کی طرح ہوگی۔ رنگ تو خون کا رنگ ہوگا لیکن خوشبو جو آئے گی اس سے مشک کی طرح خوشبو آئے گی اس سے، یعنی اللہ کی راہ میں زخمی ہونے کا بھی یہ اجر و ثواب ہے کہ قیامت کے دن جب وہ آئے گا، اس کو کوئی مصیبت پہنچی یا زخم پہنچا تو اس کا زخم ہرا ہوگا اور اس کا خون اس سے بھی زیادہ تازہ ہوگا جس طرح دنیا میں دکھائی دیتا تھا زخمی ہونے کے بعد، لیکن اس سے خوشبو جو آئے گی وہ مشک کی طرح خوشبو آئے گی۔ خون تو خون کا رنگ ہوگا لیکن خوشبو مہکتی ہوئی ہوگی، مشک کی طرح خوشبو آئے گی۔ حدیث نمبر 1711، باب ما جاء فی فضل من یکلم فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جی معافی چاہتا ہوں جی یہاں جو یعنی اللہ کے راستے میں جو کوشش کرتے ہیں جی جو محنت کرتے ہیں، تو یہاں مراد صرف جہاد کے لیے ہے یا پھر جو دین اسلام کی خدمت کرتے ہیں، جو دین اسلام کی نشر و اشاعت میں مصروف ہیں، جو کوئی مدرسہ چلاتے ہیں یا دین کا کام کرتے ہیں یا اللہ و رسول کے احکام کو لوگوں تک پہنچانے کی کوشش میں لگے ہوئے رہتے ہیں، کیا اس زمرے میں یہ بھی لوگ شامل ہو جائیں گے؟ کیونکہ فی سبیل اللہ کا لفظ آیا ہے، اس میں توسعاً اس میں گنجائش ہے اس بات کی، کیونکہ طالب علم کے بارے میں بھی آیا ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں ہے، حالانکہ جہاد کرنے کے لیے نہیں جا رہا ہوں، دشمنان اسلام سے لڑنے کے لیے نہیں جا رہا بلکہ علم حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہے، علمی ہتھیار سے اپنے آپ کو لیس کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ تو جب وہ فی سبیل اللہ ہے تو امید ہے کہ جو لوگ دین کا کام کر رہے ہیں، دین کی خدمت انجام دے رہے ہیں، چاہے تعلیم کے ذریعے ہو یا کتابوں کی نشر و اشاعت کے ذریعے ہو یا علمی مواد اور لٹریچر کو عام کرنے کے ذریعے سے ہو، بہرحال جو لوگ دین اسلام کی سربلندی کے لیے مختلف طریقے اختیار کر کے اپنی اپنی حیثیت اور استطاعت کے مطابق لوگوں تک علمی مواد پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس راہ میں ان کو جو تکالیف پہنچ رہی ہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ وہ لوگ بھی فی سبیل اللہ یعنی اللہ کی راہ میں کام کرنے والے ہوں گے۔ جس طرح ایک طالب علم کو کہا گیا کہ وہ اللہ کی راہ میں ہے، جو طالب علم حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے تو اپنے گھر کو واپس آنے تک وہ اللہ کی راہ میں ہوتا ہے، تو اس بنیاد پر امید ہے کہ توسعاً گنجائش بھی نکلتی ہے کہ جو لوگ دین کی خدمت انجام دیتے ہیں وہ لوگ بھی انشاءاللہ اس میں شامل ہوں گے۔ اس سلسلے میں ان کو جو تکلیف پہنچائی جائے گی یا جن مصیبتوں کا سامنا ہوگا اس کا ان کو یقیناً اجر و ثواب ملے گا۔ اللہ تعالیٰ کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ حدیث نمبر 1711، باب ما جاء فی فضل من یکلم فی سبیل اللہ، حدثنا قتیبۃ حدثنا عبد العزیز بن محمد عن سہیل بن ابی صالح عن ابیہ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یکلم احد فی سبیل اللہ واللہ اعلم بمن یکلم فی سبیلہ الا جاء یوم القیامۃ اللون لون الدم والریح ریح المسک۔ هذا حدیث حسن صحیح وقد روی من غیر وجہ عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کی راہ میں زخمی ہونے والے کی فضیلت، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ کے راستے میں زخمی ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ کون اس کی راہ میں زخمی ہوتا ہے، وہ قیامت کے دن جو اللہ کی راہ میں زخمی ہوتا ہے وہ قیامت کے دن اس طرح آئے گا کہ زخم کا رنگ تو خون کا رنگ ہوگا اور خوشبو مشک جیسی ہوگی۔ رنگ تو دیکھنے میں خون کا ہوگا، لال ہوگا، لیکن اس سے بدبو نہیں آئے گی بلکہ مشک کی طرح خوشبو آئے گی۔ اللہ تعالیٰ اس کو یہ اعزاز عطا کرے گا اس کی راہ میں زخمی ہونے کے بدلے میں۔ حدیث نمبر 1712، ای الاعمال افضل، کون سا عمل افضل ہے؟ حدثنا ابو قریب حدثنا عبدۃ محمد بن عمر حدثنا ابو سلمۃ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الاعمال افضل او ای شیء ای الاعمال خیر، ای الاعمال افضل او ای الاعمال خیر؟ قال ایمان باللہ ورسولہ، قیل فی ای شیء؟ قال الجہاد وسنا۔ الفاظ مٹے ہوئے ہیں، بہت مٹے ہوئے ہیں، عربی عبارت ہے جی ہیں۔ قیل ثم ای شیء یا رسول اللہ؟ قال ثم حج مبرور۔ هذا حدیث حسن صحیح وقد روی من غیر وجہ عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کون سا عمل افضل ہے یا کون سا عمل بہتر ہے؟
آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا سب سے افضل عمل، سب سے بہتر عمل ایمان ہے سب سے پہلے۔ پوچھا گیا پھر کون سا عمل ہے؟ فرمایا جہاد۔ عمل کی کوہان ہے، جس طرح اونٹ کی کوہان ہوتی ہے اس کی پشت پر، ایسے ہی جہاد کیا ہے؟ یہ تمام اعمال کی کوہان ہے۔ جہاد کا درجہ اونچا ہے، بہت بلند ہے۔ پوچھا گیا پھر کون سا عمل افضل ہے؟ فرمایا حج مقبول۔ پہلے ایمان ہے، دوسرے نمبر پر جہاد ہے، پھر تیسرے نمبر پر حج مقبول ہے۔ حج کیسا؟ جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو۔ حج مبرور کا بدلہ جنت ہے، جیسا کہ دیگر احادیث میں آیا ہے۔ تب یہ موقع کے لحاظ سے جس وقت جیسی ضرورت محسوس کی گئی اس وقت اس طرح بیان کیا گیا۔ بعض احادیث میں آیا ہے کہ سب سے افضل عمل ایمان ہے، پھر دوسرے نمبر پر والدین کی اطاعت ہے، جہاد ہے۔ مختلف مراحل پر مختلف موقعوں پر مختلف چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ وہ اشخاص کے لحاظ سے بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ حضرت پاک علیہ الصلوۃ والسلام نبض شناس بھی تھے آپ، کہ جس صحابی کو جیسی ضرورت محسوس کرتے تھے آپ ان کو ویسی تعلیم دیتے تھے۔ جیسے ایک صحابی عرض کیے کہ آپ نصیحت فرمائیے، حضور فرمائے کہ لا تغضب، غصے پر کنٹرول کرو فرمائے۔ 3 مرتبہ پوچھے تو 3 مرتبہ بھی لا تغضب فرمائے۔ تو ہو سکتا ہے کہ وہ صحابی کے مزاج میں غصہ زیادہ تھا، تو ضرورت ان کے غصے پر کنٹرول کرنے کی تھی، تو جس کے لیے جیسی ضرورت محسوس فرمایا آپ ان کی ویسی تربیت فرمائے، ویسی تعلیم دیے۔ تو یہاں پر بھی جہاد کی فضیلت بتانا مقصود ہے کہ اللہ پر ایمان لانے کے بعد اس کی راہ میں جہاد کرنا یہ سب سے افضل ترین عمل ہے۔ اس کے بعد حج مقبول ہے، اور غالباً سورہ توبہ میں بھی اس کا ذکر ہے کہ یہ تمہارے والدین ہیں اور تجارت ہے، اہل و عیال ہیں، یہ اللہ کی راہ میں رکاوٹ نہیں بننا۔ اگر یہ چیزیں تمہارے نزدیک اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہوں تو پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو فرمایا اللہ تعالیٰ۔ تو وہاں جہاد کا ذکر ہے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت، اور جہاد سے اگر زیادہ اگر ان سے محبت ہے تو پھر اللہ کے حکم کا انتظار کرو فرمایا اللہ تعالیٰ۔ تو اس سے بھی جہاد کی فضیلت اور اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ حدیث نمبر 1713 حدثنا قتیبہ حدثنا جعفر بن سلیمان الضبعی عن ابی عمران الجونی عن ابی بکر بن ابی موسیٰ الاشعری قال سمعت ابی بحضرۃ العدو یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ابواب الجنة تحت ظلال السیوف فقال رجل من القوم رسول الهیئۃ انت سمعت هذا من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکره قال نعم قال فرجع الى اصحابه قال اقرأ علیکم السلام وکسر جفن سیفه فضرب به حتى قتل۔ هذا حدیث حسن غریب لا نعرفه الا من حدیث جعفر بن سلیمان و ابو عمران الجونی اسمه عبد الملک بن حبیب بن ابی بکر بن ابی موسیٰ قال احمد بن حنبل هو اسمه۔ حضرت ابو بکر بن ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے اپنے والد سے دشمن کے مقابل سنا، فرماتے تھے یعنی دشمن کی موجودگی میں میدان جنگ میں کھڑے ہوئے تھے، پوچھے تو ان کو اپنے والد کو فرماتے ہوئے سنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے دروازے تلواروں کے سائے میں ہیں، تلواروں کے سائے سے گزریں گے تو جنت کے دروازوں تک پہنچ سکیں گے، یعنی دشمنان اسلام سے جنگ کر کے جنت تک پہنچ سکتے ہیں۔ حاضرین میں سے ایک پراگندہ حال شخص نے پوچھا کیا آپ نے خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے؟ فرمایا ہاں۔ راوی فرماتے ہیں وہ شخص اپنے ساتھیوں کی طرف لوٹا اور کہا میں تمہیں الوداعی سلام کہتا ہوں، یہ میرا آخری سلام ہے۔ پھر اس نے تلوار کی میان کو توڑ ڈالا اور لڑنے لگا یہاں تک کہ شہید ہو گیا۔ یہ حدیث حسن غریب ہے، ہم سے صرف جعفر بن سلیمان کی روایت سے پہچانتے ہیں۔ ابو عمر جونی کا نام عبد الملک بن حبیب ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان کا نام ابو بکر بن ابو موسیٰ ہے، یعنی اللہ کی راہ میں شہید ہونے والے کا بڑا مرتبہ ہے، اور جنت کے دروازے تلواروں کے سائے تلے ہے، تلواروں کے سائے کے تحت ہے، یعنی بندہ اپنے آپ کو شہید کر کے اپنے آپ کو قربان کر کے جنت تک پہنچ سکتا ہے۔ حدیث نمبر 1714 باب ما جاء ای الناس افضل حدثنا ابو عمار حدثنا الولید بن مسلم عن الاوزاعی حدثني الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن ابي سعيد الخدري قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ای الناس افضل قال رجل يجاهد في سبيل الله قالوا ثم من قال ثم مؤمن في شعب من الشعب يتقي ربه ويدع الناس من شره هذا حدیث حسن صحیح۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کون سا انسان افضل ہے؟ آپ نے فرمایا وہ آدمی جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے۔ پوچھا پھر کون؟ فرمایا وہ مومن جو کسی گھاٹی میں سکونت اختیار کیا، اپنے رب سے ڈرے اور لوگوں کو اپنے شر سے محفوظ رکھے۔ دوسرے نمبر پر وہ شخص
بہتر انسان ہیں جو کسی گھاٹی میں یا کسی جنگل میں گوشہ نشینی اختیار کر لیا، لیکن وہاں پر بھی تقوی و پرہیزگاری کا دامن مضبوطی سے تھاما ہوا ہے اور لوگوں کو اپنے شر سے محفوظ رکھا، یعنی لوگوں کو زبان اور ہاتھ سے تکلیف نہیں پہنچایا، یہ شخص افضل ہے۔ کس کے بعد؟ مجاہد کے بعد۔ حدیث نمبر 1715 حدثنا عبداللہ بن عبد الرحمن حدثنا نعیم بن حماد حدثنا بقیۃ بن الولید عن بجیر بن سعد عن خالد بن معدان عن المقدام بن معدی کربہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم للشہید عند اللہ 6 خصال یغفر له فی اول دفعۃ ویرى مقعده من الجنة ویجار من عذاب القبر ویأمن من الفزع الاکبر ویوضع على رأسه تاج الوقار الیاقوتۃ منها خیر من الدنیا وما فیها ویزوج 72 زوجة من الحور العین ویشفع فی 70 من اقاربه هذا حدیث صحیح غریب۔ شہید کا اعزاز حضرت مقدام بن معدی کرب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے پاس شہید کی 6 خصلتیں ہیں، عادتیں، کوالٹیز، اچھی عادتیں، اور اس کے لیے درجات سمجھے 6 درجے ہیں۔ خون کا پہلا قطرہ گرتے ہی اس کی بخشش ہو جاتی ہے، جیسے ہی شہید کے جسم سے خون کا ایک قطرہ زمین پر گرتا ہے اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے، یہ پہلی خصوصیت ہے، اس کی پہلا اعزاز ہے۔ جنت میں اپنا ٹھکانہ دیکھ لیتا ہے، شہادت جب ہوتی ہے اس کی روح قبض ہونے سے پہلے جنت میں اپنا ٹھکانہ دیکھ لیتا ہے، یہ بھی شہید کا اعزاز ہے۔ تیسرا اعزاز عذاب قبر سے محفوظ ہو جاتا ہے، اس کو عذاب قبر سے امان کا پروانہ مل جاتا ہے اور بڑی گھبراہٹ سے مامون ہوگا۔ فضائے اکبر یعنی قیامت کے دن سب سے بڑی گھبراہٹ جو ہوگی، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ وہ اتنا طویل دن ہوگا، سورج سر کے ایک بالش تو اوپر ہوگا، لوگ پسینے میں نہائے ہوں گے، اپنے اعمال کے مطابق کوئی پورا ڈوبا ہوا ہوگا، کسی کی گردن تک پسینہ ہوگا اور کسی کی کمر تک، بہرحال جیسے جیسے اس کے اعمال ہوں گے اس کے حساب سے اس کا معاملہ ہوگا۔ تو قیامت کے دن فضائے اکبر سب سے بڑی گھبراہٹ، لوگ جو مشکل میں رہیں گے تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام حساب کتاب شروع کریں گے اور اسی کا نام ہے شفاعت کبریٰ۔ اللہ تعالیٰ اس قدر جلال میں ہوگا کہ کسی کی ہمت نہیں ہوگی اس کے سامنے حاضر ہو کر بات کرنے کی، تو پوری مخلوق انبیاء کے پاس جائیں گے، اور جیسے طویل حدیث ہے، غالباً ترمذی شریف میں بھی موجود ہے وہ حدیث، کہ ایک ایک نبی کے پاس جائیں گے، سب اپنا عذر بیان کریں گے اور بولیں گے دوسروں کے پاس جاؤ فرمائیں گے، کیونکہ آج اللہ تعالیٰ اتنے جلال میں ہے کہ آج تک کبھی ایسا اس کا جلال نہیں دیکھا گیا۔ سب پھر حضور کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور حضور کے فضائل، اوصاف، کمالات بیان کر کے، حضور کی خوبیاں بیان کر کے عرض کریں گے کہ آپ ہم کو یہ فضائے اکبر سے اور یہ محشر میں جو ہم کھڑے ہوئے ہیں اور تپتی ہوئی دھوپ میں ہیں اس سے ہم کو نجات دلائیے۔ تو حضرت پاک علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، سجدے میں چلے جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کے ایسے فضائل اور خوبیاں بیان کریں گے، اس کی تعریف کریں گے کہ آج تک جب سے دنیا بنی ہے اس وقت سے اب تک کوئی ایسی تعریف نہیں کیا ہوگا اللہ تعالیٰ کی، ویسے محامد بیان کریں گے آپ اللہ تعالیٰ کے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ آپ کو سفارش کی اجازت دے گا شفاعت کی، تو حساب کتاب شروع ہوگا۔ تو یہ حساب کتاب شروع کرانا یہ شفاعت کبریٰ ہے، ورنہ کسی کی ہمت نہیں ہوگی میدان قیامت میں کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کے حضور سفارش کرنے کی۔ تو فضائے اکبر سے بھی، گھبراہٹ سے بھی وہ محفوظ ہوگا، اس کو اس قسم کا خوف لاحق نہیں ہوگا۔ بڑی گھبراہٹ کا جو دن ہے اس دن بھی وہ اللہ کے فضل سے امن میں رہے گا، اس کے سر پر عزت و وقار کا تاج رکھا جائے گا جس کا ایک یاقوت دنیا و ما فیہا سے بہتر ہوگا۔ یعنی شہید کے سر پر اللہ تعالیٰ عزت اور وقار کا تاج رکھے گا، اس کو ایک تاج پہنائے گا جس کے اندر جو یاقوت اور موتی جو جڑے ہوئے ہوں گے، وہ ایک یاقوت کی اہمیت یہ ہے کہ وہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہوگا، ایسے کئی یاقوت لگے ہوئے ہوں گے اس کے تاج میں۔ اور چھٹی خصوصیت اس کا اعزاز کیا ہے؟ بڑی بڑی آنکھوں والی 72 حوریں اس کے نکاح میں دی جائیں گی اور اس کے 70 رشتہ داروں کے معاملے میں اس کی سفارش قبول ہوگی۔ چھٹا اعزاز، چھٹی خصوصیت اس کی یہ ہے کہ اس کے رشتہ داروں کے بارے میں 70 افراد کے بارے میں اس کو سفارش کی اجازت دی جائے گی کہ ان کی شفاعت کرے، ان کی سفارش کرے۔ یہ حدیث صحیح غریب ہے۔ حدیث نمبر 1716 حدثنا محمد بن بشار حدثنا معاذ بن هشام حدثنا ابي عن قتادة حدثنا انس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من احد من اهل الجنه يسره ان يرجع الى الدنيا غير شهيد فانه يحب ان يرجع الى الدنيا يقول حتى اقتل 10 مرات في سبيل الله مما يرى مما اعطاه الله من الكرامه هذا حديث حسن صحيح۔
حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی جنتی دنیا کی طرف لوٹنا پسند نہیں کرے گا، جنت میں داخل ہونے کے بعد کوئی بھی جنتی دنیا کی طرف آنا پسند نہیں کرے گا، البتہ شہید چاہے گا کہ دنیا میں دوبارہ بھیجا جائے، وہ کہے گا یہاں تک کہ 10 مرتبہ اللہ کے راستے میں شہید کیا جاؤں، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ عزت کو، مقام و مرتبے کو دیکھ چکا ہوگا۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ جنت میں داخل ہونے کے بعد کوئی بھی مخلوق، کوئی بھی جنتی دوبارہ دنیا کی طرف واپس آنا نہیں چاہے گا، لیکن شہید چاہے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ شہادت کے وقت اس کو اللہ کا دیدار نصیب ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو جن کرامتوں سے اور جن بزرگیوں سے نوازا ہے وہ چیزیں حاصل کرنے کے لیے شہید تمنا کرے گا۔ لیکن کوئی جنت میں داخل ہونے کے بعد آئیں گے نہیں۔ بتانا اصل مقصد یہ ہے کہ شہادت ایک ایسا اعزاز ہے، ایک ایسا مرتبہ ہے کہ شہید جنت میں داخل ہونے کے باوجود پھر دوبارہ دنیا میں آنے کی خواہش کرے گا تاکہ وہ اللہ کی راہ میں پھر دوبارہ شہید ہو جائے۔ حدیث نمبر 1717 حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبۃ قتادۃ عن انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم نحوہ بمعناه۔ محمد بن بشار نے بواسطہ محمد بن جعفر، شعبہ، قتادہ اور انس رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے ہمانہ حدیث ذکر کی ہے۔ حدیث نمبر 1718 حدثنا ابو بکر بن ابی النضر حدثني ابو النضر حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دینار عن ابی حازم عن سہل بن سعد ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال رباط یوم فی سبیل اللہ خیر من الدنیا وما فیہا ولا روحۃ یروحها العبد فی سبیل اللہ او لغدوۃ خیر من الدنیا وما علیہا وموضع صوت احدکم فی الجنۃ خیر من الدنیا وما فیہا ھذا حدیث حسن صحیح۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی راہ میں ایک دن اسلامی سرحدات کی نگرانی کرنا دنیا اور اس کی تمام آرائشوں سے بہتر ہے۔ اسلامی سرحد، اسلامی بارڈر کی حفاظت کرنا، دشمنان اسلام کو داخل ہونے سے روکنا، یہ دنیا و ما فیہا اور دنیا کی تمام آرائشوں سے بہتر ہے۔ نیز ایک شام یا ایک صبح جہاد کے لیے نکلنا دنیا اور اس کی تمام چیزوں سے بہتر ہے، اور جنت میں تمہارے ایک کوڑے کے برابر جگہ دنیا اور اس کی ہر چیز سے بہتر ہے۔ جنت میں اگر کسی کو 1 گز جگہ نصیب ہو جائے تو اس کے لیے دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے، جبکہ جو بڑے بڑے متقی پرہیزگار لوگ ہوں گے ان کا مقام تو اعلیٰ و عرفہ ہے۔ ایک ادنا جنتی کے بارے میں آیا ہے کہ اس کا علاقہ جنت میں جہاں تک اس کی نظر جائے گی وہاں تک اس کا علاقہ ہوگا، تا حد نظر اس کا علاقہ ہوگا، اور اگر وہ کسی کام کے لیے ایک خادم کو آواز دے گا تو 1000 خادم اس کی آواز پر لبیک کہیں گے۔ سبحان اللہ۔ حدیث نمبر دنیا کی تمام آسائشوں سے، نعمتوں سے، اور یہاں رہیں گے، مطلب وہ آرائشیں کیا ہے دنیا میں؟ دنیا کی آرائشیں یہ ہے کہ بھائی ہوائی جہاز کا سفر کرنا ہے، 5 اسٹار میں ہوٹل میں کھانا کھانا ہے موجودہ دور کے لحاظ سے، اور بہترین موبائل ہونا ہے، گاڑی ہونا ہے، لوگوں کی جو خواہشات ہیں 5 اسٹار ہوٹل میں کھانا اور بڑے بڑے فنکشن ہالوں میں شادیاں کرنا، یہ سب چیزیں کیا ہے؟ یہ دنیا ہیں، دنیا کی آسائش ہے، دنیا کی زیب و زینت ہے، اور دنیا کی یہ چہل پہل ہے سمجھے۔ لیکن جنت میں اس سے افضل چیزیں رہیں گی۔ جنت میں اگر کوئی چاہے گا کہ میں فلاں مقام پر اپنے رشتہ دار سے ملاقات کے لیے جاؤں، یوں چاہتے ہی اس کا ارادہ پورا ہو جائے گا۔ اور جنت کے جو میوے اور پھل ہوں گے، میوے اور پھلوں کے بارے میں سورہ رحمان میں بھی آیا ہے کہ وہ جنتیوں کے قریب ہوں گے۔ کس طرح؟ اگر کوئی ایک شخص ٹھہرا ہوا ہے، ٹھہرے ٹھہرے توڑ سکتا ہے پھل، بیٹھا ہوا ہے بیٹھے بیٹھے توڑ سکتا ہے، لیٹا ہوا ہے تو اس کو اٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، قریب آ جائے گا وہ خوشا۔ سبحان اللہ۔ اور جب جنتیوں کو جب پیش کیا جائے گا سیب وغیرہ جو بھی پھل ہوں گے کھانے کے لیے پیش کیے جائیں گے تو جنتی کہیں گے ارے ابھی تو دیے تھے، تو فرشتے کہیں گے کھائیے، سیب ہے، رنگ ایک ہے لیکن ہر سیب کا مزہ الگ ہوگا، سبحان اللہ، اور ہر میوے کا مزہ الگ ہوگا، جس کا سورہ بقرہ میں ذکر آیا ہے کہ کلما رزقوا منہا من ثمرۃ رزقا قالوا ھذا الذی رزقنا من قبل، ابھی تو دیے تھے نا، بولیں گے تو بولیں گے نہیں، دیکھنے میں سیم دکھ رہی ہیں، سیم ہے، یکساں ہیں، لیکن ہر سیب کا مزہ جدا ہے۔ یکساں معنی دیکھنے میں ایک جیسے ہیں، سیم ہے، یہ اس سے پہلے جو کھائے تھے وہ بھی سیب ہے، یہ بھی سیب ہے، لیکن اس کا مزہ الگ تھا، اس کا مزہ الگ ہے، اور ہر نوالے میں مزہ الگ الگ، ہر نوالے کا مزہ الگ رہے گا۔ جو چاہتا ہے بندہ اس کو وہ چیز ملے گی، فوراً مل جائے گی۔ یہاں انتظار کرنا پڑتا موسم کا، آم کھانا چاہتا ہے، طبیعت اس کی آم کھانا چاہتی ہے، موسم کا انتظار کرنا پڑتا، پھر پیسوں کا مسئلہ رہے گا، کوئی غریب ہے اس کی خواہش پوری نہیں ہو سکتی، لیکن جنت میں ہے ہر موسم کا میوہ دستیاب رہے گا اور بلا رکاوٹ رہے گا۔
مال شارٹیج ہے لہذا بعض لوگوں کو مل رہا بعض لوگوں کو نہیں مل رہا، ایسا نہیں ہوگا. جنت میں ہر چیز کی فراوانی ہے، جو چیز چاہے گا بندہ مل جائے گا. سبحان اللہ. حدیث نمبر 1719. حدثنا ابن ابی عمر حدثنا سفیان وحدثنا محمد بن المنکدر وقال مر سلمان الفارسی بشرحبیل بن السمت وهو في مرابط له وقد شق عليه وعلى اصحابه فقال الا احدثك يا ابن السمت بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بلى قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم رباط يوم في سبيل الله افضل وربما قال خير من صيام شهر وقيامه ومن مات فيه وقي في القبر ونمي له عمله الى يوم القيامه. هذا حديث حسن. محمد بن منکدر فرماتے ہیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ حضرت شرحبیل بن سمت رضی اللہ عنہ کے پاس سے گزرے. وہ چوکی پر پہرا دے رہے تھے، سرحد پر بارڈر پر پہرا دے رہے تھے، نگرانی کر رہے تھے، اور یہ بات ان پر اور ان کے ساتھیوں پر شاق گزر رہی تھی. ہو سکتا ہے کہ ایک عرصے سے انہوں نے اس کام کو انجام وہ لوگ غالباً دے رہے تھے ہوں گے. ان کے ساتھیوں پر ان پر یہ بات شاق گزر رہی تھی، کچھ مشکلات کا سامنا تھا. حضرت تکلیف گزر رہی تھی، ہاں مشکل ہو رہی تھی، بہرحال مشکلات سے دو چار تھے. تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے ابن سمت کیا میں تمہیں ایک حدیث نہ سناؤں جسے میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے؟ انہوں نے فرمایا ہاں کیوں نہیں، ضرور سنائیے. فرمایا میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا. آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے راستے میں ایک دن پہرا دینا ایک مہینے کے روزے رکھنے اور قیام کرنے سے افضل ہے، یا فرمایا بہتر ہے. یعنی سرحد کی حفاظت کرنا، اسلامی بارڈر کی حفاظت کرنا، اللہ کی راہ میں پہرا دینا، یہ ایک مہینے کے نفل روزے یا ایک مہینے کا قیام نفل قیام کرنے سے بھی افضل اور بہتر ہے. اور جو آدمی اس دوران فوت ہو جائے وہ عذاب قبر سے محفوظ رہتا ہے اور اس کا عمل قیامت تک بڑھتا رہے گا. یہ حدیث حسن ہے. فضیلت مر جائے، ختم ہو جائے، انتقال ہو جائے دوران پہرا دیتے وقت، نگرانی کرتے وقت اگر اس کا انتقال ہو جائے تو عذاب قبر سے بھی محفوظ ہوگا اور قیامت تک اس کے نامہ اعمال کا دفتر بند نہیں ہوگا، اس میں اور اضافہ ہی ہوتا رہے گا، لکھا جاتا رہے گا. سبحان اللہ. حدیث نمبر 1720. حدثنا علی بن حجر حدثنا الولید بن المسلم عن اسماعیل بن رافع عن سمي عن ابي صالح عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لقي الله بغير اثر من جهاد لقي الله وفيه ظلمة. هذا حديث غريب من حديث مسلم عن اسماعيل بن رافع واسماعيل بن رافع قد ضعفه بعض اهل الحديث وسمعت محمدا يقول هو ثقة مقارب الحديث وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحديث سلمان اسناده ليس بمتصل. محمد بن المنکدر لم يدرك سلمان الفارسي وقد روي هذا الحديث عن ايوب بن موسى عن مكحول عن شرحبيل بن السمت عن سلمان عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نحوہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جہاد کی کسی نشانی کے بغیر اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے گا تو گویا وہ اس طرح ملاقات کرے گا کہ اس کے دین میں نقص ہوگا، اسماعیل خامی ہوگی، کچھ خرابی ہوگی. اسماعیل بن رافع کی روایت سے حدیث غریب ہے. اسماعیل بن رافع کو بعض محدثین نے ضعیف قرار دیا ہے. امام ترمذی فرماتے ہیں میں نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے سنا، فرماتے تھے وہ ثقہ ہیں اور مخارب الحدیث ہیں. یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کئی سندوں سے مروی ہے. حدیث سلمان کی سند متصل نہیں کیونکہ محمد بن منکدر نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے ملاقات نہیں کی، یعنی محمد بن منکدر تابعی ہیں، ان کی ملاقات حضرت سلمان فارسی سے ثابت نہیں ہے. بواسطہ ایوب بن موسیٰ، مکحول، شرحبیل بن سمت اور سلمان فارسی رضی اللہ عنہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے ہم معنی حدیث مروی ہے. تو اس حدیث شریف میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جس کے اندر جہاد کا کوئی اثر نہ ہو، کوئی نشانی نہ ہو اور وہ اللہ سے ملاقات کرے تو اس حال میں ملاقات کرے گا کہ اس کے دن میں خامی ہوگی، نقص ہوگا، خرابی ہوگی. اسی لیے کہا گیا ہے کہ اگر جہاد کا موقع نہیں بھی ملے لیکن دل میں تمنا رکھنا چاہیے، آرزو، کہ اگر ایسی نوبت آ جائے، جنگ اور جدال کا ماحول پیدا ہو جائے اور مسلمان دشمنان اسلام کے خلاف برسر پیکار ہو جائیں، لڑنے کی نوبت آ جائے تو میں ضرور جہاد میں شریک ہوں گا اور اللہ کی راہ میں لڑوں گا. یہ کم سے کم تمنا اور آرزو تو رکھنا چاہیے ہر ایک مومن کو. حدیث نمبر 1721. حدثنا الحسن بن علی الخلال حدثنا هشام بن عبد الملك حدثنا ليث بن سعد حدثني ابو عقيل زهرة بن معبد عن ابي صالح مولى عثمان بن عفان قال سمعت عثمان وهو على المنبر يقول اني كتمتكم حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم كراهية تفرقكم عني ثم بدا لي ان احدثكموه ليختار امرؤ لنفسه ما بدا له. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رباط يوم في سبيل الله خير من الف يوم فيما سواه من المنازل. هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. قال محمد بن ابو صالح مولى عثمان اسمه بركان.
حضرت ابو صالح مولا عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو ممبر پر فرماتے ہوئے سنا میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث تم سے چھپا رکھی تھی، مخفی رکھی تھی تاکہ تم مجھ سے جدا نہ ہو جاؤ۔ میں اس حدیث کو بیان کروں گا تو تمہارے جدا ہو جانے کا مجھ سے اندیشہ تھا، اس لیے میں نے اس کو چھپایا تھا، پھر میں نے اس کو بیان کرنا مناسب سمجھا۔ اب وقت آ گیا ہے کہ میں اس کو بیان کروں اور مناسب ہے اس لیے میں بیان کر رہا ہوں۔ پھر میں نے اس کو بیان کرنا مناسب سمجھا تاکہ ہر آدمی اپنے لیے جو مناسب سمجھے اس پر عمل کرے۔ یہ تو حضرت پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے، اگر کوئی اس کو اختیار کرنا چاہتا ہے چونکہ یہ بھی فضیلت کا کام ہے، کوئی دوسرے عمل کو اختیار کرنا چاہتا ہے تو وہ بھی فضیلت کا کام ہے۔ اب آدمی کو اختیار ہے میرے بیان کرنے کے بعد، جو اگر وہ چاہے تو یہ عمل اختیار کرے اور چاہے تو وہ عمل اختیار کرے۔ ہر آدمی اپنے لیے جو مناسب سمجھے اس پر عمل کرے۔ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے راستے میں ایک دن اسلامی سرحدوں کی حفاظت کرنا دوسرے 1000 دنوں کے منازل سے بہتر ہے۔ یہ حدیث حسن اس سند سے غریب ہے۔ امام بخاری فرماتے ہیں ابو صالح مولا عثمان کا نام برکان ہے، یعنی اسلامی سرحد کی حفاظت کے لیے ایک دن بھی دینا یہ کئی درجے فضیلت اور ثواب کا باعث ہے۔ اس حدیث کو آپ چھپا کر رکھے تھے لیکن اب مناسب موقع ملا تو بیان کر دیے تاکہ اگر کوئی اسلامی سرحد کی حفاظت کر کے اس فضیلت کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے موقع ہے۔ حدیث نمبر 1722 حدثنا محمد بن بشار و احمد بن نصر النسابوری وغیر واحد قالوا حدثنا صفوان بن عیسیٰ حدثنا محمد بن عجلان عن القعقاع بن حکیم عن ابی صالح عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما یجد الشہید من مس القتل الا کما یجد احدکم من مس القرصۃ ھذا حدیث حسن غریب صحیح۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہید کو بوقت شہادت اتنی ہی تکلیف ہوتی ہے جتنی تمہیں مچھر وغیرہ کے کاٹنے سے ہوتی ہے۔ یہ حدیث حسن غریب صحیح ہے۔ چونٹی کاٹنے سے جس طرح تکلیف محسوس ہوتی ہے انسان کو کوئی زیادہ تکلیف نہیں ہوتی، تو شہید کو بھی اتنی ہی تکلیف ہوتی ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ شہید کو چونکہ شہادت کے وقت اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوتا ہے، اللہ کے دیدار میں وہ محو ہو جاتا ہے، گم ہو جاتا ہے، اس لیے اسے کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوتی۔ حدیث نمبر 1723 حدثنا زیاد بن ایوب حدثنا یزید بن ہارون حدثنا الولید بن جمیل عن القاسم ابی عبد الرحمن عن ابی امامۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لیس شیء احب الی اللہ من قطرتین و اثرین قطرۃ دموع من خشیۃ اللہ وقطرۃ دم تحراق فی سبیل اللہ واما الاثران فاثر فی سبیل اللہ واثر فی فریضۃ من فرائض اللہ ھذا حدیث حسن غریب۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو 2 قطروں اور 2 نشانوں سے زیادہ کوئی چیز محبوب نہیں ہے۔ 2 قطرے کیا ہیں؟ خشیت الہی میں گرنے والے آنسو کا خطرہ، اللہ تعالیٰ کے خوف اور خشیت سے جو آنسو بہائے جاتے ہیں اس آنسو کے خطرے کی اللہ کے نزدیک بہت بڑی اہمیت ہے، اور اللہ کی راہ میں بہنے والے خون کا خطرہ۔ 2 قطرے، ایک تو آنسو کا خطرہ ہے، خشیت الہی سے رو رہا ہے کوئی بندہ، اس کے آنکھ سے نکلنے والے آنسو کا خطرہ، اور دشمنان اسلام کے خلاف جنگ کر کے جو شہید ہو رہا ہے اس کے خون کا خطرہ۔ سبحان اللہ۔ اور 2 نشان کیا ہیں؟ 2 نشان یہ ہیں اللہ کی راہ میں جہاد میں پہنچنے والے، اللہ کی راہ میں جہاد میں پہنچنے والے زخم کا نشان، اور کسی فریضہ خداوندی کو ادا کرنے کا نشان۔ یہ دونوں نشانوں سے زیادہ کوئی اور نشان اللہ کو محبوب نہیں ہے۔ ایک تو جہاد میں زخمی ہوا زخم کا نشان ہے، ایک عبادتوں میں اس قدر محنت اور مشقت کر رہا ہے کہ عبادت کا اثر اس کے چہرے پر نمایاں ہو رہا ہے، پیشانی پر۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، کہ سجدے کے نشان کی وجہ سے ان کو پہچان سکتے ہیں آپ، یعنی کثرت سے سجدہ کرتے ہیں، اتنے سجدے کرتے ہیں کہ نشان بیٹھ جاتا ہے۔ یہ زبردستی لانے کا نہیں ہے نشان، یہ بلکہ خود سے آنا مراد ہے۔ یہاں پر جو اللہ کی کثرت سے عبادت کرتے ہیں ان کے چہرے پر نور نمایاں ہوتا ہے، اور وہ نشانی جو ہوتی ہے نورانیت کی وہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے اور محبوب ہے۔ جی۔